السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے عرفات پہنچے تھے اور یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، اور عرفات میں پہنچنے کے بعد وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہمارے پاکستانی لوگوں نے کی تھیں، جو پلیز آپ لوگ مت دہرائیے گا ان غلطیوں کو۔ بہت صبر، بہت تحمل کے ساتھ اپنے وقت کو یہاں پہ گزارنا ہے، کیونکہ یہ دن، آج کا دن بہت قیمتی ہے۔ جب میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ 9 ذی الحجہ کا دن یعنی یوم عرفہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم مینا سے عشاء کی نماز پڑھ کے خیموں سے باہر نکلے تو روڈ پہ مکتب نمبر 19 کے بینر لیے کچھ لوگ کھڑے تھے، جس کے پیچھے ہم سب جمع ہو گئے اور گروپس کی صورت میں ہمیں ٹرین کے اسٹیشن پر لے جایا گیا۔ تو ہمارا پورا سفر ٹرین کے ذریعے تھا۔ جب ہم ہوٹل سے نکلنے لگے تھے تو ہوٹل والوں نے یعنی ہمارے معلم نے ہمیں ایک کڑا دیا تھا جو یلو کلر کا تھا، بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ بینڈ ہم نے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے، وہ بینڈ دراصل ہماری ٹرین کی ٹکٹ تھی۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ بینڈ ہوگا وہی ٹرین سے سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو حاجی تھے، جو عزیزیہ والے ہیں، تو عزیزیہ والوں کا سفر کچھ لوگوں کا ٹرین سے تھا اور کچھ لوگوں کا سفر جو ہے وہ بسز کے ذریعے تھا۔ تو ہمارا پورا سفر ٹرین کے ذریعے تھا، تو ہمیں وہ یلو کلر کے بینڈ پہنائے گئے۔ اس کے بعد ہم گروپس کی صورت میں نکلے مینا سے، اور اسٹیشن پہنچتے پہنچتے تقریباً ہمیں 15 سے 20 منٹ یا 25 منٹ کا وقت لگا۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد دیکھا کہ پورا اسٹیشن لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ اسٹیشن کی صورتحال یہ تھی، یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اوریجنل ویڈیو ہے، جب لاسٹ ایئر ہم حج پر گئے تھے تو راستہ اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا، اور گروپس کی صورت میں ٹرین آ رہی تھی، جا رہی تھیں، اور اس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ 2 گھنٹے تقریباً ہمیں وہاں پر کھڑے کھڑے گزارنے پڑے، کہ لوگ تو اتنا تھک گئے تھے کہ روڈ پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہاتھ کے پنکھے ضرور رکھیے گا، بہت زیادہ گرمی تھی اور وہاں تپش بہت تھی، اس لیے اسپرے باٹل ضرور رکھ لیجئے گا تاکہ اپنے اوپر جو ہے وہ اسپرے کرتے رہیں، اسے تھوڑا ٹھنڈک کا احساس رہتا ہے۔ ہاتھ کے پنکھے اور پانی کی بوتل ضرور بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ تو خیر 2-2.5 گھنٹے وہاں پر لائن میں لگنے کے بعد ہماری باری آئی، ہم ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اب جو ہمارا روٹ تھا اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ تھے، تو پلیز اگر جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ، جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں، جب ہماری باری آ گئی ہے، اب ہمیں ٹرین میں سوار ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور لائن بنا لیں، لائن سے سب لوگ ایزیلی ٹرین کے اندر سوار ہو جائیں گے، کیونکہ باری آپ کی آئے گی ضرور۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ٹرین کا دروازہ کھلا تو لوگ اتنے برے طریقے سے ایک دوسرے کو دھکے دے کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے کسی کو پھر کوئی بھی اذیت و تکلیف ہو۔ حج میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، حج لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ حج میں جو ہے ہمیں فساد نہیں کرنا، دھکا نہیں دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیوں بلا وجہ میں اپنا حج خراب کرتے ہیں، کسی کو ٹچ کر کے، کسی کو جو ہے وہ دھکا دے کے۔ تو ہمیں اپنے حج کی خود حفاظت کرنی ہے، ایک باشعور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو خیر ہم ٹرین میں سوار ہو گئے، اور ٹرین میں سوار ہونے کے بعد جب ہم اترے تو بہت زیادہ نہیں چلے، صرف 5 یا 10 منٹ چلنے کے بعد ہمارے خیمے آ گئے تھے۔ تو 2015 میں جب میں حج پہ گئی تھی تو اس وقت تو اس طرح کے شیلٹر ڈلے ہوتے تھے، اور وہ بھی کہیں کہیں، لوگ پورا دن میدان عرفات میں دھوپ میں ہوتے تھے۔ تو میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ میدان عرفات پہنچیں گے تو وہاں کوئی سائے کی جگہ نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شیلٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ہم گئے تو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پہ خیمے انہوں نے بنا دیے، اور بہت اچھے ایئر کنڈیشن خیمے جس کے اندر چلر لگے ہوئے تھے۔ تو خیمہ بھی بہت بڑا خیمہ تھا جس میں تقریباً 15 سے 20 چلر موجود تھے، فل چل اے سی تھا، بہت مزیدار۔ خیمے کے اندر ہم گئے تو صاف ستھرا سا بستر، تکیہ تھا، چادر تھی، اور تکیے کا کور ایک پیکٹ میں جو ہے وہ پیک تھا۔ لیکن ہمارے یہاں کی کچھ مستورات نے، عورتوں نے، پاکستانی عورتوں نے یہ کیا کہ ان کورز کو اپنے گھر لے آئیں، ان تکیوں کو لے آئیں۔ تو جو کور، تکیے اور چادر ہمیں وہاں استعمال کے لیے دی جاتی ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کی امانت ہے، ہمیں وہ یوز کرنے ہیں اور ان کو وہیں
ہی چھوڑ کے آنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ہمیں نہیں لے کر آنا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ صاف ستھرے وہاں واش روم تھے۔ میدان عرفات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اتنی سہولت، حاجیوں کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں لوگ موجود جو ہر طرح سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ہر تھوڑے فاصلے پہ پانی کے کولر تھے جس میں چل واٹر تھا، بہت ٹھنڈا یخ پانی۔ تو ہم نے وہاں سے پانی بھی پیا، وہاں پہنچنے کے بعد اپنی جو ہے وہ پانی کی بوٹلز بھی بھر لی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں ہر تھوڑے فاصلے پر ڈیپ فریزر رکھے ہوئے تھے، ان فریزر باکسز میں پانی کی بوٹلز بھی تھیں، اور کچھ فریزر باکسز ایسے تھے جن کے اندر آئس کریمز بھری ہوئی تھی، ہر طرح کی آئس کریمز تھی۔ تو بہت اچھی مہمان نوازی انہوں نے کی، اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو میں جو پانی کے کولر کی بات کر رہی ہوں کہ بہت چل واٹر تھا اور ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ پانی کے کولر بہت دیر تک صحیح حالت میں نہیں رہے۔ ہوا یہ کہ جب تہجد کا وقت ہوا، اور واش روم چونکہ وہاں پہ کم تھے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ واش روم بہت زیادہ تھے، کم واش روم تھے اور دور دور بنے ہوئے تھے، تو ہمارے یہاں کے پاکستانی لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو پانی کے کولر انہوں نے پینے کے لیے بھر کے رکھے ہوئے تھے، تو تہجد اور فجر کے وقت جب ایک وقت میں سب لوگ باہر نکلے، سب کو وضو بھی کرنا ہے، واش روم بھی جانا ہے، وضو خانے میں نل کم تھے وہاں پر، تو لوگوں نے کیا کیا، ان کولر کے ڈھکن اٹھائے اور اسی کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے وضو کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ پینے کا پانی ختم۔ اب صرف پینے کا پانی ہمارے پاس کون سا موجود تھا؟ جو فریزر باکس میں بوتلیں رکھی ہوئی تھی ٹھنڈی، گرمی کی وجہ سے کام کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا فریزرز نے، تو انہوں نے فریزر کے اندر برف بھری ہوئی تھی، اور اس برف میں بوٹلز آ رہی تھیں، وہ رکھ رہے تھے، لوگ یوز کر رہے تھے۔ لیکن اینڈ پہ کیا ہوا کہ شام سے 4 بجے سے جو ہے نا وہ پانی کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پانی کی بوٹلز ہم لوگ لے کر آئے۔ تو اس لیے جو سہولتیں ہمیں دی جاتی ہیں نا، تو ان کو صحیح سے استعمال کریں تاکہ پورا وقت جو ہے وہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو خیر ہم رات میں سو گئے، پھر رات میں سو کر اٹھے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اور فجر کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد بلند آواز میں پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں۔ تو تکبیر تشریق کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اکثر عورتوں کو جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہیں رہتی، اور کچھ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے آپ کو یاد دہانی بھی کروا دی۔ جو آپ کے گروپ کی لیڈیز ہیں، آپ لیڈیز میں جو ہے وہ خود بول دیجئے، مردوں میں ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیجئے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے ذکر اذکار تسبیحات کر لیجئے۔ تسبیحات تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پہلا کلمہ، اور ایک تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے، سفر میں آسانی کے لیے دعائیں مانگیے۔ اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے گا تو اشراق پڑھ لیجئے، اور اشراق پڑھنے کے بعد باہر ٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ چائے رکھ دیتے ہیں، تو جا کر اپنی چائے لے آئیے۔ اگر آپ کے پاس بسکٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی آئٹمز ہیں جو آپ ناشتے میں لیتے ہیں، آپ وہ کھا لیں، نہیں تو باکسز بھی وہ لے کر آتے ہیں جس میں دال روٹی ہوتی ہے، آپ ناشتے میں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب وقوف عرفات کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، تو کیا کریں کہ ناشتے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ تو عرفات میں زوال کا وقت شروع ہوتے ہی حج شروع ہو جاتا ہے۔ عرفات میں اپنے خیمے میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھنے کی شرط صرف مسجد نمرہ میں پوری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مسجد نمرہ جانا عرفات میں وقوف کے لیے شرط سمجھتے ہیں، اور کتنی دور گرمی میں پیدل چل کے مسجد نمرہ میں پہنچتے ہیں۔ تو مسجد نمرہ میں نماز کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو لوگ مسجد نمرہ کے اندر ہیں وہ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں اکٹھی ادا کریں گے، کیونکہ حج کا ایک اہم رکن یعنی یوم عرفہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یوم عرفہ کی فضیلت تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفے کے دن جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت، تو بس
کیا کہا جائے؟ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں تب بھی بخش دیے جاؤ گے، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفے کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت راندہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ عرفے کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے۔ تو عرفات کے دن کی فضیلت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ لوگ اس فضیلت کو شاید نہیں جانتے، یا اگر جانتے ہیں تو پتہ نہیں کہ اس دن کو کس طریقے سے وہ کھو رہے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اتنا اہم دن ہے جس میں ہمارے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں، شیطان جس دن ذلیل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا فخر کے طور پر نیچے آسمان پر آتے ہیں، ساتویں آسمان پر، اور فرشتوں پہ فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں کی وجہ سے کہ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر لوگ کھانے پینے کی چیزوں پر چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں جو عربک لوگ تھے، جو معاونین تھے یا پھر جو خدمت گزار تھے وہاں پر لوگوں کے، تو انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے باکسز وہ خیموں کے اندر لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ہم آپ کو آپ کی جگہ پہ لا کر دیں گے، لیکن نہ مرد اور نہ عورتیں کوئی بھی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ رہی تھیں۔ باقاعدہ ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے باکسز چھین کے اور اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ ایسے چھینا جھپٹی لوگ کر رہے تھے کہ آدمیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا احرام کھل رہا ہے، اوپر کی چادر اٹھ کے گر گئی تو گر گئی، یعنی کہ چھینا جھپٹی کا عالم تھا، دھکم دھکی کا عالم تھا۔ تو لوگ کھانے کے لیے اس وقت میں لڑ رہے تھے جو وقت دعا کی قبولیت کا تھا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا کہ ہم یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں اور ہم کس کام میں لگ گئے۔ تو پلیز اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگیں، ہر وہ دعا مانگیں جو آپ کے دل میں ہے، قرآنی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ بحیقی کی روایت ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی عرفے کی شام اس میدان عرفات میں آتا ہے اور قبلہ روح ہو کر 100 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ درود شریف نماز والا پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح اور تحلیل بیان کی، میری عظمت اور کبریائی کا اقرار کیا، میری حمد و ثنا بیان کی اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اور اس نے جس کی سفارش کی قبول کر لی ہے، یہ بندہ ان تمام عرفات والوں کے لیے بھی سفارش کرے تو سب کو بخش دوں گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں لوگوں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگنے کا حکم کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ بھی دعا کی، لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ انما العیش عیش الآخرہ۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں 100 دفعہ تلبیہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پہلا کلمہ، 100 دفعہ دوسرا کلمہ، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں، 100 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، 100 دفعہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین پڑھ لیں، 100 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لیں، 100 دفعہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں، ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لیں،
تو جیسے ہی وقوف کا وقت شروع ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر مغرب تک وقوف کیجیے۔ اگر پورا وقت کھڑا رہنا مشکل ہو تو جتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت ہو کھڑے رہیے۔ وقوف کے اوقات میں لیٹنا بیٹھنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنی امت کے لیے بڑی بڑی دعائیں کی۔ یہاں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے، بالکل ایسے ادب سے کھڑے رہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ رب العزت کا دربار ہی تو ہے اور آپ اس کی آغوش رحمت میں کھڑے ہیں۔ دل کھول کر روئیں، یہ قیمتی وقت اپنی ذات کو اللہ سے قریب لانے کا ہے۔ عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، دعا کی مقبولیت کا وقت، بندے کی اپنی رب سے راز و نیاز توبہ استغفار چل رہی ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اب دلوں کو اطمینان دے دیا جاتا ہے، پکارنے والوں کو یقین آ جاتا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ نماز عصر کا وقت ہو جانے پر اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ نماز عصر ادا کیجیے اور عورتیں اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیجیے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیے۔ اب عصر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت معلم کا آدمی آپ کو بتا کے چلا جائے گا کہ مزدلفہ کب روانہ ہونا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلد بازی میں عصر کے بعد سے جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں عرفات سے، یا پھر ابھی مغرب کی اذان ہوئی نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں سورج اب غروب ہونے لگا ہے اور مغرب کی اذان ہو چکی ہے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، اب سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمیں میدان عرفات سے نکلنا ہے۔ لیکن میدان عرفات میں ہمیں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب کی نماز ہم مزدلفہ پہنچ کے عشاء کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھیں گے مزدلفہ میں انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مزدلفہ کس طرح پہنچے تھے اور مزدلفہ پہنچ کر قیام کس طرح کرنا ہے، رات کو عبادت کس طرح کرنی ہے اور مزدلفہ سے ہم کس ٹائم پہ نکلیں گے، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگوں نے کی تھیں، لیکن میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دوں گی کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے، اور جمرات ہم نے کس طرح سے پہنچنا ہے، تو کمپلیٹ گائیڈ لائن آپ کو دوں گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو آسانی اور عافیت والا بنا دے اور آپ کے حج کو اور آپ کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔